وہی صحیح پہنچایا ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن، اور ایک میری زبان سے، میرے واقعات سے، میرے صحابہ کے واقعات سے، ان کے قول سے، تابعین کے قول سے جو کچھ تم تک پہنچے وہ سب چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن کو سمجھنا ہو، میری زندگی کی عبادتوں کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو، میری معاشرت کو دیکھو، میرے معاملات کو دیکھو، میرے چلنے کو دیکھو، میرے کھانے کو دیکھو، میرے پینے کو دیکھو، میرے سونے کو دیکھو، میرے جاگنے کو دیکھو، میرے زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھو. اگر قرآن کو سمجھنا ہے میری زندگی کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کو سمجھنا ہے تابعین کی زندگی کو دیکھو، تابعین کو سمجھنا ہے اپنے زمانے کے اہل حق علماء کو دیکھو. اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک جماعت میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والی ضرور موجود ہوگی، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے قیامت اس دنیا پر تسلط ہو جائے گی. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی اس جبل رحمت کے کنارے پر کھڑے ہو کر اگلے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اے لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. ان دونوں کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، جکڑ لو، چھوٹ نہ پائے. کیونکہ اگر ایک چھوٹ گئی تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اگر دونوں چھوٹ گئے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ان دونوں کو مسلمانوں کے حق پر ہونے کا معیار بنایا کہ قرآن کو پکڑ لو اور میری سنت کو پکڑ لو، میری احادیث کو پکڑ لو، میرے اخبار کو پکڑ لو، میرے واقعات کو پکڑ لو، میرے صحابہ کے اقوال کو پکڑ لو. اسی کا نام احادیث طیبہ کا مجموعہ ہے. کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. آپ بھینس کا گوشت کھائیں نہ کھائیں یہ قرآن میں نہیں ہے. آپ فلاں کام کریں یا نہ کریں، ہر چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا. فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی پڑھ لو، عشاء کی پڑھ لو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ نے کہہ دیا.